یروشلم سے آگے بنو کلب اور بنو غطفان کے تاجروں کے ہمراہ ایک طویل سفر کے بعد عاصم کا راستہ جدا ہو گیا، اور پھر ایک روز غروب آفتاب کے وقت وہ سنگلاخ چٹانوں اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک تنگ وادی سے گزر رہا تھا۔ صحرا کی ہوا بتدریج خنک تھی۔ عاصم نے اچانک اپنا گھوڑا روکا اور مڑ کر عباد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب ہم آگے نہیں جا سکتے، میرا گھوڑا بہت تھک گیا ہے۔ ہمارے لیے راستے سے ہٹ کر اسی وادی کے دوسری طرف قیام کرنا بہتر ہوگا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں کوئی موزوں جگہ دیکھ کر ابھی آتا ہوں۔ عباد نے کہا، میں خود آپ سے یہی کہنے والا تھا کہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے جب میں پہلی مرتبہ آپ کے والد کے ساتھ شام کے سفر پر گیا تھا تو واپسی پر ایک رات یہیں قیام کیا تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت بھی ہم شام میں گھوڑے بیچ کر آئے تھے، لیکن اس وقت ہم تنہا نہ تھے، ہمارے ساتھ یمن کے تاجروں کا ایک قافلہ تھا۔ وہ دن بہت اچھے تھے، ہمارے ساتھ قبیلہ خزرج کے چند آدمی بھی سفر کر رہے تھے اور ہمیں ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ جب ہم دمشق سے واپس روانہ ہوئے تھے تو عباد کے ذہن میں ایک پوری داستان کا مواد آ چکا تھا، لیکن عاصم نے اچانک باغ موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں بائیں ہاتھ ریت کے ایک ٹیلے پر جا پہنچا۔ وہاں سے دوسری طرف ایک اور تنگ وادی کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ہاتھ اونچا کر کے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ اس طرف چل پڑا۔ عاصم گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی باگ پکڑ کر ٹیلے سے نیچے اترنے لگا۔ نشیب میں ایک جگہ ببول کے چند جھاڑیاں تھیں۔ عاصم نے ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے کا ساز اتارا اور اس کے گلے کا رسہ کھول کر ایک جھاڑی سے باندھ دیا۔ خرجی سے کچھ جو نکالے، چمڑے کے توبڑے میں ڈالے اور انہیں چھاگل کے پانی سے تر کرنے کے بعد توبڑے کو ایک طرف رکھ دیا۔ گھوڑے نے توبڑا دیکھتے ہی ہنمنانا شروع کر دیا۔ عاصم نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو تھپکیاں دیتے ہوئے کہا، دوست مجھے معلوم ہے تم بہت بھوکے ہو، لیکن ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو۔ پھر وہ جھاڑیوں کی طرف بڑھا اور ان کی سوکھی ٹہنیاں توڑ کر ایک جگہ جمع کرنے لگا۔ اتنی دیر میں عباد بھی پہنچ گیا اور اس نے اپنے اونٹ کو بٹھا کر اترتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہاں سردی اتنی نہیں ہوگی، ہمیں رات کے وقت آگ جلانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ عاصم نے جواب دیا، خیال تو میرا بھی یہی ہے، تاہم احتیاطاً ایندھن جمع کر لیا ہے، اگر سردی زیادہ ہو گئی تو آگ جلا لیں گے۔ تم پانی کا مشکیزہ اور کھانے کا سامان اتار لو اور اونٹوں کو جھاڑیوں سے باندھ دو، باقی سامان اتارنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ چاند ہم گھر پہنچ کر دیکھیں۔ مشکیزے میں پانی کافی ہے تو تم کچھ گھوڑے کو پلا دو، میں نے توبڑے میں جو بھگو دیے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رات ہو چکی تھی، اونٹ ببول کی ٹہنیاں نوچ رہے تھے اور گھوڑا توبڑے میں منہ ڈالے جو چبا رہا تھا۔ عاصم نے عباد کے ساتھ بیٹھ کر پنیر سے جو کی روٹی کے چند نوالے کھائے، اس کے بعد پانی پیا اور ٹھنڈی ریت پر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں آگ کی ضرورت نہیں، تم اطمینان سے سو جاؤ، میں آدھی رات تک پہرا دوں گا۔ عباد کی آنکھیں پہلے ہی نیند سے بوجھل تھیں، وہ فوراً لیٹتے ہوئے بولا، دیکھیے جب آپ کو نیند آنے لگے تو مجھے ضرور جگا دیں، رات کے وقت ہم میں سے ایک کا پہرا ضرور دینا چاہیے۔ تم میری فکر نہ کرو، میں نے کل رات خاصا سو لیا تھا، اب اگر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو بھی اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد عباد خراٹے لے رہا تھا اور عاصم چت لیٹا ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خیالات مختلف سمتوں میں پرواز کر رہے تھے، کبھی وہ شام کے شہروں کی پر رونق گلیوں اور بازاروں کا طواف کر رہا تھا اور کبھی یثرب کے نخلستان کی سیر کر رہا تھا۔ وہ تقریباً 4 مہینے کے طویل سفر کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا، اور راستے کی تمام دشواریوں کے باوجود اس کا یہ سفر اس کی توقع سے زیادہ کامیاب رہا تھا۔